برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے بزرگان دین کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ انہی بزرگان دین کی اور اولیاء کرام کی خدمات کی بدولت ہمیں دین اسلام کی کرنیں ہر سو پھیلی نظر آتی ہیں۔ حضرت بری امام بھی انہی بزرگان دین میں سے ایک ہیں۔ ایسے ہی لنگر چلاتا رہے، بہت اچھا لنگر ہوتا ہے، بھوک اپنی یہاں کے نکال جگہ کا لنگر بہت پسند ہے، میں ہر مہینے کے بعد اپنے جی بری امام جو ہے ایک اللہ کے ولی ہیں، اور جس کی وجہ سے مطلب ہم کراچی سے آئے ہیں اور یہاں پہ عقیدت ہے، ان سے انسیت ہے، تو جس کی وجہ سے ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پیروکاروں میں سے ہم الحمدللہ لوگوں کو عقیدہ ہے، اور وہ جو آتے ہیں مراد مانگتے ہیں وہ پوری بھی ہوتی ہے۔ آپ کا اصل نام شاہ عبد اللطیف کاظمی تھا۔ مورخین کے مطابق آپ نے 1617 ضلع چکوال کے ایک گاؤں کرسال میں سید سخی محمود شاہ کے گھر میں آنکھ کھولی۔ والد محترم کی وفات کے بعد آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے غورغشتی یعنی موجودہ اٹک بھیج دیا گیا۔ جہاں سے آپ نے فقہ، حدیث، منطق، ریاضی اور طب جیسے علوم حاصل کیے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں کے نزدیک ایک چھوٹا سا علاقہ نور پور شاہ ہے، اسی علاقے میں آپ کا مزار موجود ہے۔ 2015 میں یہاں پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا، اور اسی نئے تعمیراتی کام کی وجہ سے مزار کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے۔ حضرت بری امام نے نور پور شاہ میں اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کی اسی محنت کی بدولت یہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد میں اسلام قبول کیا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب بری سرکار کا جو شجرہ نسب ہے وہ ائمہ معصومین سے جا کے ملتا ہے، جناب رسول خدا کی لڑی سے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت پرانی گدی ہے، اور ان کے بزرگ جو ہیں وہ قبلہ جو ان کے والد بزرگوار ہیں وہ نیو مری میں ان کا اپنا، وہاں سے لے کے اب تک تمام ان کے جو خدمت گزاران ہیں، اور یا جو ان کے پیری فقیری جو ہے وہ اب تک چلی آ رہی ہے، اور یہ نسلوں تک انشاءاللہ چلی جائے گی۔
حضرت بری امام سرکار نے اپنی زندگی میں ہی 4 خلفاء مقرر کر دیے ہیں، جن میں عنایت شاہ، دبنگ شاہ، شاہ حسین اور مٹھا شاہ شامل ہیں۔ انہی خلفاء نے آپ کی وفات کے بعد تبلیغ کا کام جاری رکھا اور آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ بیسیکلی اللہ والے جو ہوتے ہیں انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہوتی ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہارے چرچا کروں گا۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی ہے، تو ان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دربار پہ لوگ آتے ہیں۔ یقیناً ہم ان کے دربار پہ آ کے یہ سیکھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں رہ کے زندگی میں اللہ کی عبادت کی۔ آج لوگ ان کے در پر آتے ہیں، ہم یہاں پر آ کے ہم یہاں پر آ کے سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر آ کر ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ والے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو پیار کا، محبت کا درس دیا۔ بیسیکلی ہم وہ درس کو، وہ ان کی تعلیمات کو وہ سیکھنے یہاں پر آتے ہیں، وہ روحانیت کو یہاں پر لینے آتے ہیں۔ تو پھر ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے۔ دیکھیے اللہ والوں کی یہ بارگاہ ایک خاموش درگاہیں ہیں جو ہمیں بہت سے پیغامات دیتی ہے کہ یہ ہستیاں جب دنیا میں زندہ رہیں تو انہوں نے ہمیں کیا درس دیا۔ کوئی بھی آپ سے دیکھیں جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی قبریں ویران ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی درگاہیں آباد ہو جاتی ہیں۔ خدمت بھی ہے، امت کو کوئی اچھا درس دیا ہے، محبت کا، قوت کا، بھائی چارے کا درس دیا ہے، تو مرنے کے بعد ان کی درگاہیں اللہ پاک آباد کرتے ہیں۔ لیکن میرا نام ہے، میں یہاں پر امام میں 7 سال کا رہا ہوں۔ میں نے 12 دن کا میلے دیکھے ہیں صاحب، بہت بڑے میلے ہوتے ہیں، ہر ملک کا یہاں لوگ آتے تھے اور یہاں 12 دن کا میلہ ہوتا۔ یہ کٹھا جو پانی والا یہ صحیح صاف ہوتا تھا، اور اس کے ارد گرد شوری ڈیرا لگاتے تھے، بالکل اتنے بڑے ڈھیر گوشتوں کے ہوتے تھے، اور بہت بہترین میلہ ہوتا تھا۔ لوگ اپنا کھانا پکاتے تھے خود ہی، پٹھان جو لوگ ہیں وہ اپنے نظام خود کرتے تھے، کھانا خود پکاتے تھے، گوشت خود پکاتے تھے، اور وہاں لنگر تقسیم کرتے تھے، ہر مسافر لوگ کھا سکتے تھے۔ تو تقریباً ساری زندگی میری یہاں ہی گزاری ہے۔ میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے آیا تھا اس شرائن پہ، تو اس وقت میں حیران رہ گیا ہوں ابھی دیکھ کر ڈفرینس جو ہے ابھی اس وقت میں اور آج میں، کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ بالکل کھلی جگہ تھی، اور یہ دربار جو تھا وہ اس جگہ پہ بنا ہوا تھا اور بڑی تنگ ہوتا تھا اس وقت۔ لیکن ابھی بہت ایک خوش آئندہ قسم کی چیزیں ہوئی ہیں یہاں پہ۔ ایک تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ جو سارا آرکیٹیکچر ہے، اس کا جو سٹائل ہے وہ قرطبہ ماسک کی طرح مجھے بنا ہے، جو سب سے مین چیز ہے۔ اس کے جو ڈومز بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ساری اندر جتنی بھی اس کے کشیدہ کاری وغیرہ کی گئی ہے بہت خوبصورت ہے، اور بڑا امپریس ہوا ہوں میں۔ یہاں کی انتظامیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ماربل وغیرہ انہوں نے لگا دی ہے، بجلی کا بہت اچھا انتظام ہے، لوگوں کے کھانے پینے کا، رہنے کا بڑا اچھا انتظام انہوں نے کر دیا۔ تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے، یہ بڑی خوبصورت ہوگی پہلے سے۔ سرکار کا 40 سال سے چل رہا ہے، یہ کھا کے لے کے لوگ جاتے ہیں، شفا ہوتی ہے جو بھی کھاتا ہے۔ یہ مقامی لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو لگی ہوئی آگ ہے اسے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں جو متواتر جل رہی ہے، اور یہاں سے جو راکھ حاصل ہوتی ہے یہ لوگ شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ انجان بندہ کرنے والا اللہ ہے، یقین ان پہ رکھنا چاہیے، ان کی وسیلے سے ہوتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سر 6 دن 7 دن سے نکلے ہوئے ہیں بروم شریف سے، اور بھوم مسجد سے وہاں سے نکل کر ہم پھر
खोले हैं। दरबारों पर हर साल काफिले की शक्ल में जाते हैं। इधर हम वहाँ से जो भी दिल की आस लगा कर आते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो हमारी पूरी होती है। इनको आकर बच्चे, छोटे, बूढ़े, बुढ़ियाँ, औरतें, सबको सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। इतने न पे काफिला पूरा कुछ पड़ गए, ये छोटे छोटे बच्चे झोला भर हर घर निकल गए, हर मुसीबत हर साल में सारे हमारे हर मुसीबत मालिक जो होता है ना इन्हीं दे सब असा तो पेट ते गंद ते भरे वो तो नूर है। बार इधर आते हैं इस्लामाबाद में इमाम बरी सरकार पर, इधर हमें बहुत सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि पीछे से जो सारे थकावट हो जाती है इधर हमारी आकर दूर हो जाती है। अल्लाह की रहमत करम से इधर हमें कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती, ना इधर किसी किस्म की हमें कोई परेशानी होती है। हम जो दिल में आस लगा कर आते हैं। और मैं शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ। मुझे बरी माह आते हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए। मैं हर तीसरे चौथे माह यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी बनते मानते हैं, अकीदत लेके आते हैं। और मुझे भी इस चीज़ पे बिलीव है, अल्लाह ताला के बुजुर्ग हैं और यहाँ आके हमें एक सुकून मिलता है। इमाम के लोग भी बहुत अच्छे हैं और ये पूरे पाकिस्तान को भी अल्लाह खुश रखे, ये दहशतगर्दी लोग ख़त्म करे, जुल्म भी ख़त्म करे। हम तो यही दुआ बरी इमाम के आगे भी मानते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला हर मुसलमान को तंदुरुस्ती दे।